اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی، سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج یہ پھر ہم دوبارہ جو باقی حصہ رہ گیا تھا جو کہ ابن زیاد کے متعلق تھا، اور اس کا پہلا حصہ بیان ہو چکا ہے، اور دوسرا حصہ صرف 3-4 منٹ کے لیے پچھلا بیان دہراتے ہوئے آگے ہم چلتے ہیں۔ پچھلا بیان ہم نے ایک سوال جواب کی نشست میں کسی نے سوال کیا تھا ابن زیاد، یزید اور ان کے رفقا کے بارے میں کہ ان کا موقف کیا ہے، کیا یہ جہنمی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس مسئلے پہ امام اعظم خاموش ہیں۔ اس پر اس کا جواب دینا ضروری تھا، اور اس کا ایک حصہ پہلے بیان کیا کیونکہ وہ حصہ لمبا ہو چکا تھا، اس لیے میں اب اس کا دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ میں نے یہ ثابت کیا تھا اس چیز سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں، جب قرآن کہتا ہے وطیع اللہ وطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا۔ اس کے بارے میں میں پہلے ہی آپ سے بیان چکا ہوں کہ اگر میں کوئی ایک حدیث بیان کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کئی اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں جو کہ وقت بہ وقت اسی وقت بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اسی طرح قرآن پاک کی جو آیات ہیں اسی لیے وہ کئی آتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی عظمت کے بارے میں دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں، جیسے سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 اور سورۃ نمبر 33 اور اس میں آیت نمبر 57۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی حضور پر درود و سلام بھیجو۔ ان الذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، اللہ اور اس کے رسول کی اس پر لعنت ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے آخر میں عذاباً مہینہ ہے۔ میں نے پہلے بیان میں کہا کہ عذاباً مہینہ جو ہے جب بھی استعمال ہوا ہے یہ ان کے لیے، کافروں کے لیے استعمال نہیں ہوا، ان کے لیے اور سے بے شمار عذاب وہ ہوئے ہیں، اور پچھلی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ عذاباً مہینہ سے مراد ایسا رسوا کر دینے والا عذاب ان لوگوں پر ہے ہوگا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ اور یہ پچھلے بیان میں ہم نے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے، اور اللہ اس بارے میں کہتا ہے کہ تم پر دنیا میں بھی لعنت ہو، آخرت میں بھی لعنت ہو، اور تمہارے لیے عذاباً مہینہ ہے۔ تو اس پر ہم نے یہ ثابت کیا کہ اہل بیت میں نے امام حسن امام حسین کو تکلیف دینا
دراصل رسول اللہ کو اذیت دینا ہے۔ یہ ہم نے مختلف بے شمار روایات احادیث سے ثابت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 بار حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اور جنہوں نے حسین کو تکلیف دی، جنہوں نے امام حسین کو تکلیف دی، دراصل انہوں نے مجھے تکلیف دی۔ اور یہ اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمان ہیں، اور اس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ حضرت مولا علی مشکل کشا آپ کے نواسے، دراصل وہ کئی بار تو آپ نے ان کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کیا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ان کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے، اور اللہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آپ کا زیادہ کھڑے ہونا بھی آپ کے لیے باعث تکلیف ہوتا تھا۔ تو اس طرح پچھلے لیکچر میں ہم نے 4-5 صورتوں کا حضور کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اب اس پہ تفصیل میں جانا مشکل ہے، تو اب آگے ہم چلتے ہیں۔ ابن زیاد ہو گیا، مروان بن حکم ہو گیا، اور اس طرح کے عامر بن سعد ہو گیا، اور اس طرح کے اور یزید ہو گیا۔ اس کے بارے میں کئی علماء، کئی یہ آج کل کے ملا جو کہ آج کل یہ علماء سو ہیں، اور یہ جو مختلف ان کے انداز ہیں، اور کوئی کہتا ہے یہ جو امام حسین کا قتل ہے یہ قتل انسانی ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اور جنگ ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایک فرقہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو بغاوت کی سزا دی گئی۔ آج کل کے جو علماء ہیں، حق بات کرنے سے ان کے منہ میں چھالے پڑتے ہیں، اور اللہ کرے جو ان کو سمجھ آ جائے۔ یہ بھی ایک آج کل کے دور میں بھی ایک یزیدی کردار ہے اور ایک حسینی کردار ہے، اور حسینی کردار وہ ہے جو حق کی بات کرتا ہے، اور یزیدی کردار وہ ہوتا ہے جو کہ ناحق بات کرتا ہے۔ تو اس کو آپ سمجھیں۔ کئی کہتے ہیں کہ آپ نہ جاتے، کوفہ نہ جاتے، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت مطہرہ میں مشکل وقت پر 2 راستے نکلتے ہیں، اور شریعت ہمیں 2 راستے بتاتی ہے، اور دونوں راستے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تجویز کرتا ہے، اور دونوں راستوں میں ایک کا نام ہے راہ رخصت اور دوسرے کا نام ہے راہ عزیمت۔ اگر حالات سازگار ہوں اور جبر و ظلم اور کفر کی طاقتوں کا صفایا آسانی سے کیا جا سکتا ہو، تو ان حالات میں ہر چھوٹے بڑے اور ہر کلمہ گو پر اس ظلم کے خلاف میدان کارزار میں نکل آنا فرض اور واجب ہوتا ہے، اور اس وقت کسی شخص کے لیے سوائے کسی شرعی مجبوری کے کوئی عذر قبول نہیں ہوتا۔ لیکن جب حالات ناسازگار ہوں، اسلحہ و عسکری قوت نہ ہو، باطل زیادہ مضبوط ہو اور زیادہ منظم ہو اور طاقت پوری رکھتا ہو، تو ان حالات میں شریعت امت مسلمہ کو 2 راستے عطا کیے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے جسے ہم راہ رخصت کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں شریعت کہتی ہے وہ راہ رخصت پر چلا جائے، گوشہ نشین ہو جائے، یا چپکے سے لعنت ملامت کرتا رہے اور دل سے برا جانے۔ لیکن
مسلح تصادم و کشمکش کے لیے میدان میں نہ آئے۔ ہر دور میں اکثریت رخصت پر عمل کرتی رہتی ہے اور راہ رخصت پر عمل کرنا شریعت میں نہ ہی ناجائز ہے، نہ حرام، اور نہ ہی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر اضطراری حالت میں رخصت کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر سب کے سب لوگ بلا عذر ایسے حالات میں رخصت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ظلم اور کفر کی طاغوتی طاقتوں کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت میں باوجود رخصت کی موجودگی کے کچھ لوگ راہ عزیمت پر بھی چل نکلتے ہیں۔ وہ حالات کی سازگاری اور ناسازی کو نہیں دیکھتے، وہ فوج اور لشکر کی بھاری اکثریت پر نظر نہیں ڈالتے، وہ مسلح کشمکش میں کامیابی کے انجام پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی توجہ صرف اور صرف اس امر پر مرکوز ہوتی ہے کہ وہ اپنے تن من کو دین و دنیا خداوند کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیں۔ جس طرح ہر شخص راہ رخصت پر عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح راہ عزیمت پر بھی چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اقدام اس لیے کیا تھا کہ ان کے رگ میں حضرت علی ابن ابی طالب کا خون گردش کر رہا تھا۔ آپ نے سید فاطمہ الزہرا کی گود میں پرورش پائی تھی، محبوب خدا کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کی زبان مبارک کو چوسا تھا۔ آپ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور بنائے لا الہ تھے۔ اس لیے راہ عزیمت پر اس دور میں عمل کرنا آپ کی ہی شان ہے۔ پھر یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ راہ رخصت پر عمل بھی اگرچہ راہ حق ہے اور اس راہ کو اپنانے والوں کو مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی راہ کو کوئی شخص اپنا اسوہ اور رہنما نہیں بناتا۔ اہل محبت اور عشاق ان لوگوں کی راہ پر چلتے ہیں جو راہ حق میں اپنے گلے کٹواتے ہیں، قیامت تک کے لیے ایک اسوہ حیات دے جاتے ہیں۔ حیائے دین قافلوں کے یہ سفر کو ایک ایسی شاہراہ تعمیر کر کے دے جاتے ہیں جس پر ہر راہ پر چلنے کے بعد انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین کے اقدام کو ظاہری حالات کے ناساز کی بنا پر معاذ اللہ خروج اور بغاوت کا الزام دیا ہے، وہ نہ تو دین کی روح سے واقف ہیں، نہ شریعت اسلامیہ کے حیا کے تقاضوں سے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ دین کی مٹتی ہوئی قدروں کی نشانی کیا ہے اور کیوں کا جانے، اور شاید وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس وقت یزید کا تخت پر بیٹھنا اسلام کی تاریخ کو کس رخ پر ڈال رہا تھا۔ اگرچہ حضرت امام حسین بھی میدان کارساز میں علم و حق کا بلند کرنے کے لیے نہ نکلتے اور یہ 72 تن بھی اپنے خون کا نذرانہ نہ دیتے، تو آج اسلام کی جو حالت ہے جمہوری قدروں، آزادی، اظہار اور جاو حشمت، نفاذ شریعت کے مسلسل جد و جہد کی صورت میں نظر آ رہی ہے، اس کا کہیں بھی وجود نہ ہوتا۔ اسلام کی پوری تاریخ اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین ابن علی کے خون کے قطرات کی اور خانوادہ رسول کی اس عظیم قربانی کو مرہون منت ہے، جس نے راہ رخصت کو چھوڑ کر راہ عزیمت کو اپنایا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر اس زمانے کی تاریکی اندھیروں کو ایسے اجالوں میں بدل دیا جس نے 1400 سال سے انسانیت کی راہیں روشن کر رکھی تھیں۔ راہ رخصت پر چلنے والوں ہزاروں کی موجودگی کے باوجود بھی آج بھی دنیا جب بطور نمونہ کسی کا نام لیتی ہے تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ آپ آرام سے بیٹھ جاتے، ریگستان میں چلے جاتے، کوفہ نہ جاتے، آپ گوشہ نشین ہو جاتے، دراصل آپ نے امت مسلم کو، امت محمدیہ کو پیغام دیا کہ دین کی خاطر، رسول اللہ کی عزت کی خاطر رخصت پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنی جان کو قربان کر دینا چاہیے۔ اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج کل کے جو ملا، کوئی مولوی اس کی بات 10 ساتھ بھی نہیں سنتے، لیکن وہ ٹی وی پہ آ کر ایسی ایسی بکواس کرتا ہے، اس کے منہ میں چھالے نکلیں اور اس کے منہ میں عذاب آئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کے بارے میں ایسی بکواس کرتا ہے کہ آپ باغی ہیں، اور آپ ابن زیاد کے متعلق وہ ان کے جنت کے لیے اس کی راہ ہموار کرتے ہیں، اور یزید کو برا کہنے سے منع کرتے ہیں، اور یہ واقعہ کربلا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ جیسے ایک مولوی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں تو نہیں کہتا اللہ اس کی ہدایت دے، اس کے لیے دعا گو نہیں ہوں، بلکہ میری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے، اس لیے کہ اس نے کہا کہ ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھو، ایک قصور میں واقعہ ہو گیا اور وہ پھیل گیا، اور یہ ایک واقعہ ایسا تھا، اس وقت میڈیا نہیں تھا، تو اس لیے یہ بات پھیلتے پھیلتے پھیل گئی۔ اتنا واقعہ بڑھا چڑھا کر یہ مسلمان پیش کرتے ہیں، تو ایسی ویسی بکواس کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابن زیاد کو دفاع کرنے والے، یزید کو دفاع کرنے والے، مروان بن حاکم کو بیان، اور ان کے رفقا، میں یہ سمجھتا ہوں ان کو دفاع کرنے والے دراصل اپنا حق ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی یزید اور ابن زیاد کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی نسل کو آپ دیکھیں، میرا ایمان یہ ہے اس کی نسل در نسل دیکھوں تو آپ کو وہ یزید کی نظر سے ہی ان کی پرورش ہو رہی تھی، اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ ان کا ذہن یہ اسی طرح ہے، ان کی نسل دیکھیں گے تو یہ شمر، ابن زیاد اور یہ مروان بن حاکم اور ایسے ہی لوگوں سے بھری پڑی ہوگی، اور ان کا یہ ذہن میں رکھیں کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو تابعی ہو، تبع تابعین ہو یا صحابی ہو، وہ تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کے زمرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، اور جس نے امام حسین کو اذیت دی، اس نے رسول اللہ کو اذیت دی۔ اس میں واقعہ کربلا میں کئی تابعین بھی تھے، کئی تبع تابعین تھے، کئی صحابہ تھے، وہ نکل گئے، صحابہ کے مقام سے نکل گئے، وہ تابعی کے مقام سے نکل گئے، جنہوں نے یزید کا ساتھ دیا، جنہوں نے ابن سعد کا ساتھ دیا۔ اور آپ کو پتہ نہیں ہے، یزید کو کہنے والا بھی خود، یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنے والا، اس کی حمایت کرنے والا بھی لعنتی ہے، کیونکہ یہ واقعہ کربلا کے بعد جو پھر یہ حال ہوا، یہ جب امام حسین کا سر مبارک ابن زیاد کے اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، ان دونوں نے چھری سے امام حسین کے سر پر، اب کہتے ہوئے رونا آتا ہے، بہرحال انہوں نے نہایت ہی بے دردی سے اپنی چھڑیوں سے آپ کے دانتوں کو چھڑیوں سے ہلایا اور بڑے بڑے برے الفاظ کیے۔ اس کے بعد اس کو یہ لمبی ایک داستان ہو جائے گی، اگر ہم واقعات بیان کرنا شروع کر دیں جو کربلا کے ہیں تو کئی دن چلتے ہیں، کئی دن لگ جائیں گے۔ مختصر یہ کہ یہ جو واقعہ کربلا کے بعد یہ واقعہ ہوا، پھر بیویوں کو دربار میں یزید کے اور ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو مدینہ شریف روانہ کیا گیا۔ مدینہ شریف میں یزید کے حکم پر جو لوگ یزید کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں ان پر بھی لعنت ہے، اور جو ابن زیاد کو کہتے ہیں ان پر بھی لعنت ہے، کیونکہ یزید نے اور ابن زیاد نے مکہ میں بھی حملہ کیا، مدینہ شریف میں
بھی گھوڑوں پر حملہ کیا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی اور ان پر ستونوں پر گھوڑے باندھے گئے، کھچر چلائے گئے، اور اس کے بعد 3 دن تک وہاں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم رہا، اور عورتوں کو جو کہ مدینہ کی پاک باز صحابیات اور خواتین تھیں ان کو بے پردہ کیا گیا، ان کے ساتھ برائی کی گئی، اور ان میں سے کئی بچے پیدا ہوئے۔ یہ 3 دن تک یزید نے ان کو اجازت دی تھی۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں ظاہری طور پر نہ اذان دی گئی، نہ نماز کوئی ہوئی، اور اس پر جو بھی کہتے ہیں کہ 10,000 صحابہ کو شہید کیا گیا ان 3 دنوں میں۔ یہ بربریت، یہ ظلم یزید نے کیا، ابن زیاد نے کیا، اس کے ساتھیوں نے کیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی ابن زیاد کو، یزید کو بری ذمہ قرار دے، آپ اس کے متعلق اب کیا خیال کریں گے؟ آپ خود ہی اس کو سوچیں اور سمجھیں۔ ان مولویوں کو جو ان مولویوں کو جن کے 10 آدمی نہیں سنتے، وہ سوشل میڈیا پر اپنا ہزاروں کا گروپ بنا لیتے ہیں اور اس طرح وہ جھوٹی شہرت حاصل کرتے ہیں۔ دراصل ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی پوچھے، اور میں تو ہدایت کے لیے ان کے دعا بھی نہیں کرتا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، نہیں، بس میں تو یہی کہتا ہوں اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ ان مولویوں کو، خواہ مولوی جو یہ کہتا ہے یہ تاریخی واقعہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ قصور کا واقعہ ہوا ہے، کوئی کہتا ہے اتنا واقعہ نہیں ہے جتنا مسلمانوں نے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ اس طرح کی باتیں کرنا دراصل وہ اپنا شجرہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم یزیدی اولاد سے ہیں، ابن زیاد کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے، سوچنے کی قوت عطا فرمائے۔ یہ وہ چند جواب تھے جو کہ سوال کیے تھے، اور علماء اس پر خاموش تھے اور جھوٹی باتیں بتاتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اس بارے میں خاموش ہیں، فلاں بزرگ، فلاں مفتی اس بارے میں خاموش ہے۔ کوئی خاموش نہیں ہے، جتنے مرضی خاموش ہوں۔ امام اعظم کا نام لے کر یہ امام اعظم کو بدنام کرنے کی سازش ہے، یہ کوئی خاموش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا، اور ان کے لیے کون سا عذاب اللہ نے انتظار کیا ہوا ہے، اور جو عذاباً مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سچ سننے کی، سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق باق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔